بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سنت ہے سر مرد کے لیے کھڑے ہو کے پیشاب کرنا. جی سر مرد کے لیے صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے, صحیح مسلم میں موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ مدینہ شریف کے باہر گندگی کے ڈھیر کے پاس آئے اور آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا. ٹھیک ہو گیا. جامعہ ترمذی میں ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے منع فرماتے تھے. اس کے ساتھ امام ترمذی نے جامعہ ترمذی میں کامنٹس کیے ہیں کہ یہ منع فرمانا تادیب کے طور پر تھا, ادب سکھانے کے طور پر تھا, حرام کے طور پہ نہیں تھا, جواز موجود ہے. اور پھر امام ترمذی نے اگلا باب باندھا ہے. پہلا باب باندھا ہے کھڑے ہو کے پیشاب کرنے کی ممانعت, اگلا باب باندھا ہے کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کا جواز. اور اس میں وہ بخاری مسلم والی حدیث ہی لے کے آئے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا خود. اچھا, تو اس سے پتہ چلا کہ مرد کے لیے کھڑے ہو کر پیشاب کرنا جائز ہے اگر اس کے جسم پر چھینٹے نہ پڑے. اصل ایشو ہے چھینٹے پڑنے کا. اگر بیٹھ کے بھی آپ ایسی جگہ پہ پیشاب کر رہے ہیں کہ وہاں پہ پتھریلی زمین ہے اور پیشاب کے چھینٹے آپ کے اوپر پڑیں گے تو پھر بیٹھ کے پیشاب کرنا تو گناہ ہو جائے گا. کھڑے ہو کر پیشاب کرنا بہتر ہو جائے گا کہ تھوڑا اس سے دور تو رہیں گے نا آپ, تھوڑی بلندی پہ کھڑے ہو کے. تو اصل تھیم ہے پیشاب کے چھینٹوں سے بچنا, جو بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو قبر والوں کے پاس سے گزرے اور رک گئے, فرمایا ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے اور کسی بڑی وجہ سے نہیں, ایک چگلی سے نہیں بچتا تھا, دوسرا پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا. تو پھر آپ نے ایک ٹہنی درخت سے توڑی, اس کے دو ٹکڑے کر کے دونوں پہ ایک ایک ٹکڑا لگا دیا, فرمایا جب تک یہ ہری رہیں گی حضور کے ہاتھوں کی برکت سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو وہ عذاب میں تخفیف ہوگی. یہ نہیں ہے کہ ہمارے ٹہنی لگانے سے بھی ہو جائے گی, ٹہنی لگا سکتے ہیں, ضرور لگائیں, لیکن یہ امید تو صرف نبی علیہ السلام کے لیے. اس سے یہ پتہ چلا کہ پیشاب کے چھینٹوں سے بچنا ضروری ہے. اصل مقصد جو ہے پیشاب کے چھینٹوں سے بچنا ہے. یہ جو لوگ ان حدیثوں کا مذاق اڑاتے ہیں ان کے بزرگوں نے خود بخاری کی اس حدیث کا دفاع کیا ہوا ہے کہ مرد کے لیے جائز ہے. آپ کو یہ کہانی کراتے ہیں وہ جی بخاری شریف میں لکھا ہے کھڑے ہو کے پیشاب, تو آپ کیوں نہیں کرتے؟ سر ہم کرتے ہیں, آپ بھی کرتے ہیں. آپ جب کھڑے ہو کے شاور کے نیچے غسل کر رہے ہوتے ہیں تو کیا آپ کے پیشاب کے قطرے نکلتے ہیں تو آپ کپڑے پہن کے باہر نکل کے ٹوائلٹ میں جا کے پیشاب کر کے واپس آتے ہیں؟ سب لوگ کھڑے ہو کے پیشاب کر رہے ہوتے ہیں, اور بچپن میں تو آپ کرتے رہے, اپنی امی سے پوچھئے گا. ٹھیک ہے, تو کھڑے ہو کے پیشاب کر سکتے ہیں, مرد کے لیے یہ جائز ہے. اور بلکہ یہ اتنی بڑی سہولت ہے کہ اب یہ جو ملٹی نیشنل قسم کے یعنی آپ کے جو 4 سٹار 5 سٹار ہوٹل ہے نا ان میں تو باقاعدہ کھڑے ہونے کی جگہ بنی ہوئی ہے. اب ایک بندہ جو پینٹ میں ملبوس ہے وہ جا کے کموڈ پہ بیٹھے تو وہ زیادہ پلید ہونے کے چانس ہیں, اس کی بجائے اگر وہ کھڑے ہو کے پیشاب کر لے احتیاط کے ساتھ تو وہ زیادہ بہتری ہے. تو سر کھڑے ہو کے پیشاب کرنا نہ صرف جائز ہے بلکہ سنت مبارکہ ہے, امت کے لیے ایک رول ماڈل نبی علیہ السلام نے آسانی دی ہے, لیکن یہ مرد کے لیے, ذرا عورتوں نہیں کھڑے ہو کے پیشاب کر سکتے. ٹھیک ہو, حدیث تو ہے, ٹھیک ہے, بیان جواز. حضور پاک نے کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا, یہ حدیث میں اور بخاری شریف میں سیاستہ کی حدیث میں کامل بالا قائما کھڑے ہو کر آپ نے پیشاب فرمایا. تو اب یہ حدیث میں کھڑے ہو کے پیشاب کرنا تو جائز ہے, ثابت ہے نا, لیکن یہ سنت نہیں ہے. یہ نہیں کہ اب ہر بندہ کھڑے ہو کے پیشاب کرے, سنت پہ عمل کر رہا ہے. سنت یہ ہے کہ حضور نے ہمیشہ بیٹھ کے پیشاب فرمایا, تو بیٹھ کے پیشاب کرنا سنت ہے. وہ تو ایک بیان جواز ہے. یہ تو اللہ میرے بدنی پہ کروڑوں صلاۃ و سلام بھیجے کہ اپنی امت کے لیے کتنی مشکل حل کر دی کہ ایک آدمی معذور ہے بیچارہ, بیٹھ کے نہیں کر سکتا, کھڑے ہو کے کر. یا آدمی یورپ میں اور ایسے کافر ملکوں میں جاتا ہے کہ وہاں پیشاب کی جگہ ہوتی کھڑے ہو کے کرنے کی, اور بیٹھتے ہیں ہی نہیں. پڑھی لکھی قوم ہے نا, بڑی ایڈوانس قوم ہے نا, کھاتے بھی کھڑے ہو کے, پیشاب بھی کھڑے ہو کے کرتے ہیں, اور ہم ان کے غلام بنے ہوئے ہیں جن کو ابھی تک نہ کھانے کی تہذیب ہے اور نہ پیشاب کی تہذیب. ان کے نزدیک پیشاب پلید ہے ہی نہیں, ٹیشو رکھا بس ختم, باقی جو ہے وہ پینٹ خود بخود جذب کر لے گی. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. یاد رکھو مسلمانوں, تم نے اپنے آپ کو گرا دیا ہے. یہ یورپ کیا ہے, ان کو تو غسل کرنا بھی نہیں آتا تھا, نہانا بھی نہیں آتا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
زبیر خان قطر سے پوچھتے ہیں کہ کیا کھڑے ہو کر پیشاب کرنا جائز ہے؟ اگر جائز ہے تو کن صورتوں میں جائز ہے؟ جناب زبیر خان، اس بارے میں ہمیں بہت ساری احادیث ملتی ہیں جن میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے منع کیا گیا ہے، لیکن سند کے لحاظ سے ضعیف روایتیں ہیں۔ جو بالکل بے غبار روایتیں وہ دو ہیں۔ ایک تو بخاری کی حدیث ہے کہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتا سباطۃ قوم فبال وتوضأ فبال قائما وتوضأ کما قال، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف لے گئے اور کچرے کا ڈھیر وغیرہ تھا تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا۔ اس حدیث کی روشنی میں بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا بالکل جائز ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن دوسری طرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث ہے، وہ بھی صحیح حدیث ہے۔ اس میں آتا ہے کہ آپ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ من حدثکم، جو تمہیں یہ بتائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا ہے، فلا تصدقوہ، اس کی تصدیق مت کرو، یعنی اس کو جھوٹا قرار دو۔ تو یہ دوسری حدیث ہے جس میں امی عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کرتے تھے، بلکہ اگر کوئی کہے کہ آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا تو اس کا انکار کر دو۔ تو حضرت حذیفہ والی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ بہرحال نبی نے یہ کام کیا ہے۔ امی عائشہ تو چونکہ روز جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول دیکھ رہی ہیں اس کے حساب سے بتا رہی ہیں کہ نبی یہ کام نہیں کرتے تھے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عام معمول تھا وہ بیٹھ کے پیشاب کرنے کا تھا، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی زیادہ تاکید سے اور اتنی پابندی سے بیٹھ کے پیشاب فرمایا کرتے تھے کہ امی عائشہ کو یہ گمان ہوا کہ یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ نبی کھڑے ہو کر پیشاب کریں گے، تبھی تو کہہ رہی ہیں کہ جو یہ کہتا ہے اس کا انکار کر دو۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اصل سنت اور اصل ادب یہی ہے کہ بیٹھ کے پیشاب کیا جائے۔ ایک واقعہ ملتا ہے کہ کھڑے ہو کر پیشاب کیا، تو کبھی بھی ایک واقعے کو اصول نہیں بنایا جاتا۔ اصول ہمیشہ یعنی اصول اور ضابطہ وہاں سے اخذ کیا جاتا ہے جو عام معمول ہو۔ تو ایک دفعہ آپ نے کھڑے ہو کر جو پیشاب کیا تو علماء اس کی وجوہات بیان کرتے ہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں ہو سکتا ہے وہاں پر بیٹھنے کی جگہ نہ ہو، بعض نے کہا کہ ہو سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر مبارک میں یا گھٹنے میں تکلیف ہو، کوئی عذر ہو، بعض نے یہ کہا کہ ایک بیماری ہے گھٹنوں کی یا کمر کی جس میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے فائدہ ہوتا ہے، تو عین ممکن ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بطور علاج کے کر رہے ہوں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے کھڑے ہو کر رہے ہوں تاکہ لوگ کھڑے ہو کر پیشاب کو بالکل حرام نہ سمجھیں، کیونکہ بعض دفعہ بیٹھنے کی جگہ نہیں ہوتی تو کھڑے ہو کر ہی پیشاب کرنا پڑتا ہے۔ تو جو جمہور علماء ہیں ان کا موقف اس بارے میں یہ ہے کہ بیٹھ کے پیشاب کرنا سنت ہے، ادب ہے، اور کھڑے ہو کر پیشاب کرنا خلاف سنت ہے، مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول نہیں تھا۔ اور اگر کھڑے ہو کر پیشاب کرنے میں چھینٹے پڑنے کا اندیشہ ہو تو پھر تو یہ بالکل ناجائز ہے، حرام ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استنزہوا من البول فإن عامۃ عذاب القبر منہ، پیشاب سے کی چھینٹوں سے بچو، یعنی پیشاب سے بچو، اس لیے کہ اکثر عذاب قبر پیشاب کی وجہ سے ہوتا ہے۔